السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جملے جو ہمارے کل کی کلاس میں رہ چکے تھے۔ تو کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس غصے خوردن۔ غصے خوردن یعنی غمگین ہو جانا یا پریشان ہو جانا۔ صحیح، یہ اردو والا غصہ نہیں ہے کہ جو غصے سے مراد غصہ ہو، یہ فارسی والا غصہ ہے۔ غصہ یعنی غمگین یا پریشان ہو جانا۔ جملہ پڑھتے ہیں، مزید ہمیں اس جملے سے پتہ چل جائے گا۔ وقتی تصادف کردم جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مرا به بیمارستان بردند اور مجھے ہاسپٹل کی طرف لے گئے۔ مادرم خیلی ناراحت بود، میری ماں بہت پریشان ہو گئی۔ وہ بسیار غصے می خورد اور بہت زیادہ غمگین ہو گئی۔ او به خاطر غصه خوردن زیاد و طولانی مریض شده بود، وہ بہت زیادہ پریشانی اور غم کی وجہ سے بیمار ہو گیا یا ہو گئی۔ اس کے بعد ہے طاقت یعنی طاقت۔ ہر وقت مادرم از خانه بیرون می رود خواهر کوچکم گریه می کند، جب بھی میری ماں گھر سے باہر جاتی ہیں تو میری چھوٹی بہن رونے لگ جاتی ہیں۔ او طاقت دوری از مادرم را ندارد، وہ میری ماں سے دوری کی طاقت نہیں رکھتی۔ من طاقت ورزش های سخت مانند وزن برداری و بوکس را ندارم، مجھے سخت ورزش جو ہیں ان کی طاقت میں نہیں رکھتا، جو وزن اٹھانے والے سخت ورزش ہیں وہ مجھ سے نہیں ہو پاتے۔ من به خاطر بے احترامی ها و بے ادبی های او طاقتم تمام شده است، میں اس نے میری بے احترامی کی اور میری بے ادبی کی جس وجہ سے میری طاقت تمام ہو گئی، میری طاقت ختم ہو گئی۔ یعنی یہاں طاقت سے مراد انسان کی قوت برداشت ہے۔ خواهرم طاقت شنیدن خبرهای بد را ندارد و زود بیهوش می شود، میری بہن برے خبر سننے کی طاقت نہیں رکھتی، یعنی حوصلہ نہیں رکھتی اور بہت جلدی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے تعریف کردن، اور اس کا معنی یہاں پہ بتا دیا گیا ہے۔ دیکھیں، بیان کردن چیزی یعنی کسی چیز کو بیان کرنا، گفتن چیزی کسی چیز کے بارے میں بولنا، خوبی کسی یا چیزی را گفتن کسی انسان یا کسی چیز کی خوبی کو بیان کرنا، اسے کہتے ہیں تعریف کرنا۔ اب جملہ پڑھتے ہیں۔ من داستان آمدنم به ایران را برای همکلاسی ها و استادم تعریف کردم، میں اپنے ایران آنے کی میں نے داستان کو اپنے استاد اور اپنے کلاس فیلوز کے سامنے بیان کیا۔ تعریف کرنا یعنی بیان کرنا۔ پدر بزرگم میرے دادا یا میرے نانا ہمیشہ داستان امام حسین و یارانش را برای ما تعریف می کرد، ہمیشہ مولا حسین کی داستان اور ان کے دوستوں کی داستان کو ہمارے لیے بیان کرتے تھے۔ استاد از برادرم خیلی تعریف کرد، او گفت میرے استاد نے میرے بھائی کی بہت زیادہ تعریفیں کی اور انہوں نے کہا برادرت دانشجوی درس خوان و با ادبی است، تمہارا بھائی بہت ہی اچھا پڑھنے والا شاگرد ہے اور ایک با ادب شاگرد ہے۔ اینطور یعنی اس طرح۔ من در جوانی زیاد درس می خواندم، میں جوانی میں بہت زیادہ پڑھتا تھا۔ ولی پسرم اینطور نیست، لیکن میرا بیٹا اس طرح نہیں ہے۔ او خیلی کم درس می خواند، وہ بہت کم پڑھائی کرتا ہے۔ دانشجوی خوب کسی است که هم درس بخواند و هم تقوی داشته باشد، ایک اچھا شاگرد وہ ہے کہ جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ تقوی بھی رکھتا ہو۔ ولی برخی از دانشجوها اینطور نیستند، لیکن زیادہ تر یا کچھ شاگرد اس طرح نہیں ہیں۔ دیروز اخبار ٹیلی ویژن گفت، کل ٹیلی ویژن کے اخبار میں بولا جا رہا تھا شاید فردا باران بیاد، ہو سکتا ہے کہ کل بارش آ جائے۔ اما اینطور نشد و باران نیامد، لیکن اس طرح نہیں ہوا اور بارش نہیں ہوئی۔ سر زدن، اب یہاں پہ اس کا معنی بتایا گیا ہے۔ رفتن بے جائی یا بے دیدار کسی، یعنی کسی جگہ پہ جانا یا کسی کو دیکھنے کے لیے جانا، اسے کہتے ہیں سر زدن۔ عموی من در شمال ایران زندگی می کند، میرے چچا ایران کے شمال میں رہتے ہیں، شمالی علاقے میں رہتے ہیں۔ من 3 ماہ قبل به شمال رفته بودم، میں 3 مہینے پہلے شمال کی طرف گیا تھا۔ و به ایشان سر زدم، اور ان کی طرف بھی میں گیا تھا۔ من ہمیشه برای سر زدن به پدر بزرگ و مادر بزرگم به خانه آنها می روم و حالشان را می پرسم، میں ہمیشہ
اپنے دادا دادی یا اپنے نانا نانی کے گھر چکر لگانے جاتا ہوں، سرزدن یعنی چکر لگانا، چکر لگانے جاتا ہوں اور ان کی حال احوال پوچھ کے آتا ہوں. آقای مدیر بعضی از شبها به خوابگاه یا منزل طلبه ها می رود و به آنها سر می زند. آقای مدیر یعنی پرنسپل از کچھ شاگردوں کے ہاسٹل میں جاتے ہیں یا کچھ طلباؤں کے گھروں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ چکر لگاتے ہیں. یاری یعنی کمک یعنی مدد کرنا، ہیلپ کرنا. من همیشه هم کلاسی هایم را در درس ها یاری می دهم. میں ہمیشہ اپنے کلاس فیلوز کو سبق پڑھانے میں مدد کرتا ہوں. چیزهایی را که بلد نیستند به آنها یاد می دهم. وہ چیزیں کہ جو انہیں نہیں آتی ہیں ان چیزوں کو میں انہیں سکھاتا ہوں. اگر مریض شدند همراه آنها به دکتر می روم و اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہاسپٹل جاتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. وقتی در یکی از شہرهای اندونزی سیل آمد. جب انڈونیشیا کے ایک شہر میں سیلاب آ گیا. ما به یاری مردم آن شہر رفتیم. ہم اس شہر کے لوگوں کی مدد کے لیے گئے تھے. و در نجات دادن بچه ها و حاضر کردن غذا و لباس به آنها کمک کردیم. اور ان کے بچوں کو بچانے میں اور انہیں کھانا پانی اور کپڑے دینے میں ہم نے ان کی مدد کی. اب لہجے یہاں پہ اس کا معنی بتایا گیا ہے. دیکھیں زمان خیلی کوتاہ و کم یعنی بہت ہی چھوٹا وقت اور بہت ہی کم وقت جو ہو اسے لہجے کہا جاتا ہے. هنگام رفتن مدرسه به در خانه علی رفتم و او را صدا زدم. مدرسہ جاتے وقت میں علی کے گھر گیا، علی کے دروازے پہ گیا اور میں نے اسے بلایا. علی گفت، علی نے کہا چند لحظے صبر کن دارم می آیم. چند کچھ لحظے صبر کرو میں ابھی آتا ہوں. وقتی راننده اتوبوس میخواست حرکت کند. جب بس کا ڈرائیور بس کو چلانے لگا تھا به او گفتم، میں نے اس سے کہا ببخشید لطفاً یک لحظه بایستید تا دوستم بیاید. ببخشید یعنی معذرت کے ساتھ، لطفاً یعنی برائے مہربانی ایک لحظہ گاڑی کو روکیں، میرا دوست آنے والا ہے یا میرا دوست جب تک آ جائے. ای خدای بزرگ مارا یک لحظه هم از خودت دور نکن. اے خداوند عالم ہمیں ایک لحظہ بھی خود سے دور نہ رکھو. مہربان یعنی مہربان. او در گذشته به ما خیلی بدی می کرد و همیشه ما را آزار می داد. وہ گزشتہ یعنی ماضی میں ہمارے ساتھ بہت برا کرتا تھا اور ہمیں بہت تکلیفیں دیتا تھا. اما اکنون بسیار مہربان شده است و مرا دوست دارد و به ما کمک می کند. لیکن آج کل وہ بہت ہی مہربان ہو گیا ہے، ہمیں پسند کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. پدر و مادرم بسیار مہربان هستند. میرے ماں باپ بہت زیادہ مہربان ہیں. آنها ہمیشه مرا دوست دارند و به ما محبت می کنند. وہ ہمیشہ ہمیں چاہتے ہیں اور ہمیں محبت کرتے ہیں. مادر مہربان ترین و دلسوز ترین انسان برای فرزندش است. ماں اپنے بچوں کے لیے مہربان اور دلسوز یعنی بہت ہی نرم دل ہوتی ہے. اس کے بعد ہے بخشیدن یا بخشش یعنی دادن چیزی بے کسی یعنی کسی کو کوئی چیز دے دینا اسے کہتے ہیں بخشیدن یعنی بخش دینا. بدون گرفتن چیزی از او کسی کو کوئی چیز دے دینا اور اس کے بدلے میں اس سے کوئی چیز نہ لینا. ہدیے دادن تحفہ دینا، عفو کردن یعنی معاف کرنا. یہ ساری چیزیں کس چیز میں آتی ہیں؟ بخشیدن میں آتی ہیں یعنی بخش دینا. چاہے کسی کو کوئی چیز بخش دو یا کسی کی کوئی غلطی اسے بخش دو، اسے بخشیدن کہا جاتا ہے. اب جملے پڑھتے ہیں. ما در خانه 2 تلویزیون داشتیم. ہمارے گھر میں 2 ٹیلی ویژن تھے. پدرم وقتی متوجه شد همسایه ما تلویزیون ندارد یکی از تلویزیونها را به آنها بخشید. جب میرے والد کو پتہ چلا کہ ہمارے پڑوسیوں کے پاس یا ہمارے پڑوسی کے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے تو انہوں نے اپنے 2 ٹیلی ویژن میں سے ایک انہیں بخش دیا یعنی ان لوگوں کو ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا. ہنگامی که میخواستم به ایران بیایم جب میں چاہتا تھا کہ میں ایران آؤں برخی از وسایلم را به برادر و خواهرم بخشیدم. تو اس وقت جب میں ایران آنا چاہتا تھا میں نے اپنے کچھ چیزیں کچھ سامان اپنے بھائی بہنوں میں بانٹ دیا. بانٹنے کو بخشیدن کہا جاتا ہے. سعید مرا آزار داد و بس سنگ سر مرا شکست. یہاں مرا سے مراد من را ہے. من یعنی میں، را یعنی کو یعنی مجھے، مرا یعنی مجھے. سعید نے مجھے تکلیفیں دی اور میرے سر پہ پتھر مارا.
اما وقتی معذرت خواہی کرد، لیکن جب اس نے معذرت خواہی کی، من او را بخشیدم، میں نے اسے بخش دیا، معاف کر دیا۔ خدایا گناہان مارا ببخش، خدایا ہماری گناہوں کو بخش دو، و بما کمک کن، اور ہماری مدد کرو، تا پس از بخشش تو ہیچ وقت گناہ نہ کنیم، یہاں تک کہ ہم آپ کی بخشش کے بعد کوئی بھی گناہ نہ کر سکیں۔ اس کے بعد ہے چنین، اس کا اصل جو ہے وہ ہے چون این، اور یہ دونوں مل کے بنتے ہیں چنین، اور اس کا معنی بتایا گیا ہے مانند این، یعنی اس طرح سے، مثل این یا اس کے جیسا، این طور یا اس طرح سے، یہ چنین یعنی اس طرح یا اس کے جیسا۔ مزید جملے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا اس کا معنی۔ دیکھیں، استاد مقداری از کتاب نہج البلاغہ، یہ امام علی را خواند و گفت، استاد نے نہج البلاغہ کے کچھ حصے کو پڑھا اور انہوں نے کہا چنین کتاب ہائی را بخوانید تا به خدای بزرگ نزدیک بشوید، اس طرح کی کتابیں پڑھا کریں تاکہ خدا کے نزدیک ہو جائیں آپ لوگ۔ پدرم زندگی امام خمینی را برای ما تعریف می کرد و می گفت، میرے والد نے امام خمینی کی زندگی کو بیان کیا ہمارے لیے، اور انہوں نے کہا این چنین درس بخوانید و با تقوی باشید تا موفق بشوید، اس طرح کے درس پڑھا کریں، اس طرح کے سبق پڑھا کریں تاکہ با تقوی ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے یاور، یعنی کمک کنندے، یعنی مدد کرنے والا، یاری دہندے، مدد دینے والا۔ امام علی بزرگترین یار و یاور پیامبر اسلام بود، امام علی رسول اکرم کے بہت بڑے دوست یعنی مدد کرنے والے تھے۔ کشور ایران ہمیشہ یاور مردم لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و می باشد۔ ملک ایران ہمیشہ لبنان، فلسطین، عراق اور افغانستان وغیرہ کے لوگوں کی مددگار رہے گا۔ انسان های با ایمان باید تلاش کند تا یکی از یاوران امام مهدی اللهم صل علی محمد و آل محمد بشوند۔ با ایمان انسان حتماً کوشش کرے کہ مولا کے مددگاروں میں شامل ہو جائے۔ در برابر یعنی اس کے لیے یا اس کے ساتھ۔ ما مسلمانان فقط در برابر خدای بزرگ سجدے می کنیم، ہم مسلمان صرف خدا کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ مردم با ایمان فلسطین در برابر اسرائیل جہاد می کند، فلسطین کے با ایمان لوگ اسرائیل کے مقابلے میں جہاد کرتے ہیں۔ وہ برائے نجات مسجد الاقصی تلاش می کند، اور مسجد الاقصی کی نجات کے لیے کوشش کرتے ہیں، یعنی اسے بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ او پس از شام در برابر بزرگترها پاهایش را دراز کرد، وہ رات کے کھانے کے بعد اپنے بڑوں کے سامنے انہوں نے پیروں کو پھیلا دیا۔ پدرش گفت، ان کے والد نے کہا، فرزندم در برابر بزرگترها با ادب بنشین و پاهایت را جمع کن، میرے بیٹے بڑوں کے مقابلے میں بڑوں کے ساتھ ہمیشہ احترام کے ساتھ باادبانہ طریقے سے بیٹھا کرو اور اپنے پیروں کو سمیٹ کے بیٹھا کرو۔ آرام شدن یعنی خود پہ قابو پا جانا، یا پھر ٹھیک ہو جانا، صحیح ہو جانا، یا پہلے سے بہتر ہو جانا۔ مزید جملے پڑھتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، آن مرد بخاطر ناراحتی زیاد با صدای بلند فریاد می کشید و دشنام می داد، وہ آدمی بہت زیادہ غمگین ہونے کی وجہ سے بلند آواز سے رو رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا۔ بصدای بلند فریاد می کشید یعنی چلا رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا۔ مردم با او صحبت کردند و او آرام شد، لوگوں نے اس سے بات کی، اسے سمجھایا اور وہ بہتر ہو گیا یعنی ٹھیک ہو گیا۔ بچے بسیار گریه می کرد، بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، و به این طرف و آن طرف می رفت، اور کبھی اس طرف جا رہا تھا کبھی اس طرف جا رہا تھا۔ اما پس از پیدا کردن و دیدن مادرش آرام شد، لیکن اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے بعد اور اپنی ماں کو دیکھنے کے بعد وہ بہتر ہو گیا یعنی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی، ہم نے فقط جملے پڑھے، انہی الفاظوں پہ جملے پڑھے جو الفاظ ہم نے کل کی کلاس میں پڑھی تھی۔ تو آج کی کلاس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید دوسری کلاسز کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہو، کہیں پہ بھی کچھ بھی اگر سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور مزید اگر
آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔